بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان اعجاز ڈوگر حاضر خدمت ہے. ناظرین, آج جو میں ٹاپک لے کے آیا ہوں آپ کے لیے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے, کیونکہ آپ اپنے رائٹ لیفٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو 100 بندہ کھڑا ہوا ہے تو اس میں سے آلموسٹ ذیابیطس کے جو لوگ ہیں مرض میں مبتلا نظر آتے ہیں. اس کے بعد جو اصل کہانی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے واک سے, ایکسرسائز سے, اپنے کھانے پینے کے پرہیز سے. وہ اٹیک کہاں کہاں کرتی ہے. دیکھیں, گردے کا ایک انسانی جسم کے اندر بہت اہم رول ہے. وہ آپ کا فلٹر کا کام کرتا ہے. آپ کے جسم پہ خون کے اندر سے فاضل جو مادے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ خراج کرتا ہے. آپ کا ایکسٹرا پانی جو ہے اس کو کرتا ہے, آپ کے وہ واش کرتا ہے ساری چیزیں. اب اس کا اور اس کے علاوہ کیا کیا کردار ہیں, اب وہ بھی دیکھیں. زیادہ تر مریض جو ہے ذیابیطس کے جو ہیں وہ گردوں کے مرض میں مبتلا آتے ہیں. اس کے علاوہ عام اس میں پہلے ہوتا تھا کہ ایک ایج ہوتی تھی جا کے گردے جو ہے خراب ہوتے تھے. اب کوئی ایج نہیں ہے اس میں. کبھی نوجوانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, بچوں کو بھی دیکھ رہے تھے, بوڑھوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, خواتین کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ مرض ہوتا کیا ہے, یہ مرض مبتلا کیسے ہوتے ہیں, اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے, کیا پہلے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور پانی, ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں پانی پیتے جائے, بعض ہوتا ہے وہ پیتے ہی نہیں ہے. اب اس کی مقدار, اس کا بیلنس کیسے رکھنا چاہیے. اور سب سے زیادہ جو ذیابیطس کے مریض ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اٹھ کے کہیں نہ جائیں. یہ آج آپ کے لیے اسپیشل لے کے ہیں ٹاپک, کیونکہ مجھے بڑی پرابلمز ہو رہی تھی. میرے پاس بہت سارے لوگ اس طرح کے یہ جی اس کا ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے, مطلب انفارمیشن لیتے ہیں کہ شاید ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, لیکن یہ بھی اللہ کی عنایت ہے کہ ہم سے پوچھ لیتے ہیں لوگ, مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ میں ایک انتخاب کروں ایسے ایک پروفیسر صاحب کا, ایک ایسے ڈاکٹر صاحب کا, جن سے یہ ساری چیزیں میں پوچھ سکوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا کیا کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہوں گے آج پروفیسر ڈاکٹر محمد نذیر صاحب, ماہر امراض مثانہ و گردہ پتھری, اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا ہے, وہ سارا پوچھتے ہیں. یہ آپریٹ بھی کرتے ہیں, یہ کنسلٹنٹ بھی ہیں ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب سے جانے کے, ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کا وقت دینے کا. تو یہ بیسیکلی گردے کا مرض جو ہے یہ ہوتا کہاں سے شروع ہے, اور سب سے پہلے یہ مرض کے بعد کی بات ہے, جو گردہ ہے انسانی جسم کے اندر اس کا کردار کیا ہے, یہ کام کیا ہے اس کا. تھینک یو ویری مچ ڈوگر صاحب, آپ نے بہت اچھے سے اس کا آغاز کیا ہے, اور واقعی بہت زیادہ لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بہت سارے اہم اعضاء جس میں گردے سر فہرست ہیں, ان کو بچانے کی ضرورت ہے, ان کو صحت مند رکھنے کی ضرورت ہے. صحت مند گردے ہوں گے تو صحت مند زندگی ہوگی. تو زندگی سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ کا تحفہ ہے. اب آتے ہیں کہ اس میں ان کا کام کیا ہے. آپ نے جیسے ایک بات کی, اور ہر آدمی کو یہ پتہ ہے کہ گردوں کا کام جو ہے وہ خون کو فلٹر کرنا ہے. فلٹر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے جسم میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے. اگر میں تھوڑا سا ان سے کہوں کہ اس پہ فوکس کریں, یہ 2 نالیاں ہیں, ایک آپ کو یہ بلو کلر کی نالی نظر آ رہی ہے اور ایک یہ ریڈ کلر کی. یہ 2 خون کی بڑی نالیاں ہیں جن کا کام, ریڈ نالی کا کام یہ ہے کہ یہ دل سے خون لے کے گردے میں پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ یہ بڑی ایک آپ نے کیا کہ دل سے خون ڈائریکٹ جو ہے گردے کو سپلائی ہوتا ہے. جی بالکل. اچھا, اتنا رول ہے اس کا گردے کا. جی بہت اہم رول ہے. دل کا کام ہے کہ وہ خون کو ہر وقت پمپ کرتا ہے. کہ اللہ رب العزت نے انسانی جسم کے اندر یہ فلٹریشن پلانٹ لگا دیا ہے. جی بہت فلٹر کرنا ہے بلڈ کو, فلٹر کرنا ہے. اب جب یہ سارا خون یہاں سے صاف ہو جاتا ہے تو جو فالتو اور زہریلے مادے ہیں وہ, یہ دیکھیں یہ ریڈ لے کے آ رہا ہے خون, اور اس کے بعد یہ جو نیلی ویسل ہے, نیلی جو خون کی نالی ہے, یہ خون کو واپس لے کے جائے گی. اب یہاں سے ہوا یہ کہ اس نے گردوں نے یہاں فلٹر کیا, اور جو بھی ایکسیس پانی ہے جو یورین کی شکل میں جو خطرناک مادے ہیں, ٹاکسک مادے ہیں, زہریلے مادے ہیں, فاسد مادے ہیں, زیادہ نمکیات ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے, ان کو اس نے فلٹر کر کے اس نالی میں ڈال دیا. اور یہ نالی جو ہے وہ یوریٹر کہلاتی ہے یا گردے کی نالی کہلاتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ آیا یورین کی شکل میں, اور اس کے بعد یہ مثانے میں جمع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو مثانے میں کیا چیز جمع ہوگی؟ یورین یعنی پیشاب. تو جب یہ مثانہ بھر جاتا ہے تو ایک سگنل ملتا ہے, اس کے بعد اس ایکسیسو پانی کو پیشاب کی شکل میں اور زہریلے مادوں کو اس کے ساتھ ہی خارج کر دیا جاتا ہے. یہ ایک کام ہو گیا گردوں کا جو بہت اہم ہے. مطلب جو میں سمجھا, میں اپنے ناظرین کے سمجھانے کے لیے کہ ابھی آپ نے ایک یہ نیلی سی مجھے دکھائی, ایک یہ ریڈ کے. جی جی بالکل. جو ریڈ ہے وہ لے کے آتی ہے, جو نیلی بلو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایگزامپل کے دیے, جی جی وہ جو ہے وہ واپس جو ہے خون اس کو صاف کر کے انسانی جسم کے اندر بھیج دیتی ہے. جی جی. اور جو فاسد یہ آپ نے وائٹ جو اس میں کیا ہوا کہ یہ
ایکسٹرا فاسد مادے ہیں جو مثانے میں آتے ہیں اور یورین کے ذریعے پیشاب کے ذریعے وہ خارج ہو ایسے ہی ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بلڈ بچتا ہے باقی وہ بلڈ جو ہے نا پھر اسی طرح نالی کے ذریعے واپس آتا ہے اور دوبارہ وہ دل میں چلا جاتا ہے. تو یہ کنٹینیوس پمپ چلتا رہتا ہے, ایک سرکل ہے, اس سرکل میں رہتا ہے. بلڈ ہمیشہ, خون ہمیشہ گردش میں ہوتا ہے. اچھا, اب گردے کے اور بھی کام ہے. گردے کا کام ہارمونز کے ساتھ بھی ہے. یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا جی, جیسے بعض بچوں میں ہڈیاں ٹیڑیاں ہو جاتی ہیں, وٹامن ڈی کی بڑی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, تو وٹامن ڈی کی پروڈکشن میں گردے کا بہت اہم رول ہے. ایک طرح کا یہ ہارمون ہے جو یہ پیدا کرتا ہے. پھر خون کی پروڈکشن میں ایک اور ہارمون ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایریتھروپوئٹن, وہ بھی گردے ہی کا کام ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے گردے خدا نخواستہ فیل ہو جاتے ہیں, کام نہیں کر رہے ہوتے, تو ان کو یہ والی انجیکشن لگتی ہیں جن کا کام ہیموگلوبن کے لیول کو بہتر کرنا ہے, خون کے لیول کو بہتر کرنا ہے. وٹامن ڈی کی کمی کے لیے ان کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں. تو یہ اس کے یعنی بہت سارے اہم کام ہیں. مطلب گردے نے صرف اندر لڑائی جھگڑا کافی رکھنا ہے بڑا. گردے نے ہر وقت انسان کی صحت کو, اس کے اندر مشروبات کو, اس کے زہریلے مادوں کو, ان چیزوں کا زہریلے مادوں کو نکالنا ہے اور فلوئڈز اور نمکیات کو بیلنس رکھنا ہے. کیوں کہ ذرا سا اگر آپ دیکھ لیں جی کوئی بھی چیز, جیسے ایک بڑے کامن سالٹس ہیں سوڈیم اور پوٹاشیم, ہر ایک کو پتہ ہے. تو سوڈیم اگر زیادہ ہو جائے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا, پوٹاشیم اگر بہت زیادہ ہو جائے تو وہ آپ کے ہارٹ کو لے بیٹھے گا. مطلب یہ سارے کام ہیں اس کے. اسی طرح یوریا کریٹنین اگر زیادہ ہو رہا ہے, گردے کام نہیں کر رہے, تو کیا ہوگا, وہ سارا آپ کو اس کی ساری جو گردے فیلئر کی علامات ہیں وہ شروع ہو جائیں گی اور پھر ڈائلسس تک نوبت جائے گی. تو یہ تو ہم نے اس کی موٹی موٹی بات کی ہے ان کا کام کی. ایک یہاں پر میں شروع میں ایک چیز کلیئر کر دوں, بہت سارے لوگوں کو ایک یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ جو یورین کا ایشو ہے اور یورین کے اندر جو مثانے کی جو پرابلمز ہیں وہ شاید مردوں میں ہی ہوتی ہیں, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کی یہ پرابلم ہے, پیشاب زیادہ یہی سمجھا جاتا ہے. یورولوجی وارڈ جو گردہ مثانہ وارڈ ہے اس میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ مریض مردان, خواتین میں کم ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے, اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہے. اب ایک بنیادی فرق ہے, مثانہ جو ہے یہاں سے لے کر یعنی گردے, یہ نالیاں, یہ یوریٹر یعنی گردے کی نالی, اور مثانے تک تمام چیزیں مردوں اور عورتوں کی سیم ہیں, ایکول ہیں, برابر ہیں, سیم ہے. یہ مردوں کا آپ دیکھیں نظام ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ مردوں کا ہے نظام اور یہ عورتوں کا ہے. ٹھیک ہے. عورتوں کا مثانہ یہ ادھر ایسے لگا ہوا ہے, یہ مردوں کا مثانہ لگا ہوا ہے. ان میں فرق کیا ہے یہ دیکھیں, اگر آپ اس کو دکھا سکیں غور سے. تو یہ جو مردوں کا مثانہ ہے اس کے منہ کے اوپر جہاں سے یورین نے, پیشاب نے نکلنا ہوتا ہے, مثانے کی نیک کے اوپر ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ, یا مردانہ غدود. یہ وہ غدود ہے جو بیسیکلی مردوں کے اندر ہوتا ہے. میرا اگلا کویسچن یہی تھا, آپ خود ہی اچھا, اس کا بہت سارے کام ہے, مطلب یہ بڑا اہم چیز ہے, بہت اہم چیز. یورین کے فلو میں, یورین کی ریگولیرٹی میں, اس کی سپیڈ میں, اس کے بہاؤ میں, اس کی مقدار میں, اس کا بہت اہم رول ہے. خدا نخواستہ اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ پیشاب کو روک بھی سکتا ہے, اس کا پریشر اتنا پیچھے جا سکتا ہے کہ یہ بھی گردے فیلئر کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. بیک اگر مارتا ہے, مادے جو ہے اگر بیک مارتے ہیں, جی باہر نہیں نکل رہا اگر یورین, تو وہ پھر کیا ہوگا کہ نالیوں کی جائے گا, پیچھے نالیاں پھولیں گی, گردہ پھولے گا, اور خدا نخواستہ گردے فیل ہو سکتے ہیں. مطلب اگزامپل میں اگر آپ ہمارے عام لے لیں کہ گٹر ایک بند ہو جاتا ہے, جی ڈیفینیٹلی پائپوں میں پیچھے نکلتا ہے, پیچھے نکلے گا, ایسے یہ سسٹم ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بالکل اب آتے ہیں کہ فیمیل کا جو مثانہ ہے اس میں کیا فرق ہے. فیمیل کا جو نظام ہے وہ بھی جس طرح مردوں کا نظام ریپروڈکٹیو سسٹم یا ان کا تولیدی نظام جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں, بالکل اسی طرح عورتوں کے بھی دونوں نظام ساتھ ساتھ ہیں. اب اس کے یہ اگر آپ مثانے کو دیکھیں, فیمیل کے مثانے کو, تو فیمیل کے مثانے میں نیک کے ساتھ سیدھا پیشاب کی چھوٹی سی نالی ہے. یہ چھوٹی ہوتی ہے, مردوں کے بہت چھوٹی نالی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ غدود کوئی نہیں ہے. وہ آپ نے بالکل اس میں یہ آپ دونوں کو کمپیریزن کر سکتے ہیں. اچھا, مثانے تک تو ایکول ہے چیزیں. ہاں, اب مثانے کے بعد جو ہے وہاں پہ جہاں پہ نیک شروع ہو رہی ہے, جہاں پہ وہ یوریتھرا یا پیشاب کی نالی شروع ہو رہی ہے, اس میں فرق آ رہا ہے. اس میں فرق ہے, اس میں مردوں کا غدود ہوتا ہے, پروسٹیٹ, عورتوں کا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو صرف یہ فرق ہے. اس لیے جب چونکہ اگر عورتوں میں کوئی پیشاب کی یہ تکلیف ہوتی ہے جو کہ ہو سکتی ہے, بار بار آنا, رکنا,
یا جلدی سے نکل جانا, یا ایک رات کو 4-4 5-5 دفعہ اٹھنا, کنٹرول نہ ہونا, اس طرح کی کئی تکلیفیں ہو سکتی ہیں, یا نکلنا ہی نہ. تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ عورتوں کے اندر پروسٹیٹ غدود نہیں ہے, لیکن وہ ساری پرابلمز پیچھے مثانے کی وجہ سے, انفیکشن کی وجہ سے, پتھری کی وجہ سے, ٹیومر کی وجہ سے, رسولی, کئی چیزیں اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو یہ کام ایک ماہر مستند یورولوجسٹ کا ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ یار اس میں کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. وہ ہے ہماری لائف سٹائل. ہمارے یہاں ہیلتھ کے اوپر کوئی فوکس ہی نہیں کیا جاتا. حکومتی سطح پر بھی اس کے لیے کوئی بہت اچھے بجٹ نہیں رکھے جاتے, اور عام گھروں میں بھی آپ دیکھ لیں لوگ اسکول کی فیس کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں, شادیوں کے فنکشنز کے لیے بھی پیسے رکھے جاتے ہیں, گاڑی کے لیے, گاڑی کے پیٹرول کے لیے, بجلی کے بل کے لیے, ٹیلی فون, موبائل, سب چیزوں کے لیے عام طور پر کوئی نہ کوئی بجٹنگ کی جاتی ہے. میں نے شاید ہی کوئی ایسی فیملی یا ایسے کوئی لوگ دیکھے ہوں سوائے کارپوریٹ گروپس کے کہ جہاں پہ ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے, ورنہ کوئی یہ نہیں رکھتا کہ جی اچھا اگر میں بیمار ہو جاؤں گا تو میں نے اس کے لیے 10,000 یا 10 روپے یا 5 لاکھ روپے یا 2 روپے جو رکھے سیونگ رکھنی ہے کوئی. ہاں, کیونکہ ہم بیسیکلی اس کو مان ہی نہیں رہے ہوتے کہ میں بیمار ہو سکتا. وہ بلکہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کسی کو کہہ دینا کچھ اس کے تو وہ کہتے ہیں تو اللہ سے توبہ کرو یار, کیوں آپ یہ بد دعا دے رہے ہیں, کیوں بد دعا دے رہے ہیں. تو وہ ہمارا ایک اس کے اوپر ایک بیسک جو نفسیات ہے کہ ہم نے اس کو ماننا نہیں ہے. یہ ایک نفسیاتی سا میکانزم ہے جس کو ہم ڈیفینس میکانزم کہتے ہیں. جس طرح وہ ایک بابا جی نے کہا نا کہ گور پہ آ کوئی ہو بلیا سا مرنا نہیں, گور پہ آ کوئی ہو. تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ اس کو دفنا دیا ہے, وہ مر گیا ہے, میں نے نہیں مرنا. اچھا, روزانہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے گردے فیل ہو رہے ہیں. تو میں ایک سمپل سوال کرتا ہوں کہ یار یہ بتائیں کیا جن لوگوں کے گردے فیل ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا تھا جو خود چاہ رہا تھا کہ میرے گردے فیل ہو جائیں؟ کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا. اچھا, کیا سڑکوں پہ جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیا کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے یہ سوچ کے کہ یار میں جاؤں تو میری ٹانگ ٹوٹ جائے, میرا ہیڈ انجری ہو جائے, میری آنکھ ضائع ہو جائے؟ کوئی, مگر پھر بھی روزانہ ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اسی طرح سے بظاہر تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں چاہ رہا کہ میرے گردے فیل ہوں, لیکن اگر میرا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے, جو آ رہا ہے میں کھاتا جا رہا ہوں, جس طرح کا ماحول مجھے مل رہا ہے میں اس میں رہتا جا رہا ہوں, ایکسرسائز میں نہیں کر رہا, فوڈ کا میں نہیں خیال رکھ رہا, پانی کا میں نہیں خیال رکھ رہا. اچھا, اگر کوئی بیماری ہو گئی ہے, خدا نخواستہ مجھے شوگر ہو گئی ہے, یا اللہ نہ کرے بلڈ پریشر ہو گیا ہے, یا سمپل بیماریاں جیسے پروسٹیٹ غدود ہے یا پتھریاں ہیں جو 100% قابل علاج ہیں, آپ ان پہ بھی توجہ نہیں دے رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. وہ پھر خرابی کا باعث بنتی ہے. وہ آپ یہ ساری جو ہم بات کریں نا کہ اس کے کازز کیا ہے, پہلے اپنے ہم انہیلدی غیر صحت مندانہ لائف سٹائل کو جب تک صحت مندانہ لائف سٹائل میں نہیں کنورٹ کریں گے تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے یہاں ہوتی رہیں گی. موجودہ سسٹم میں ہمیں خوراک جو ہے جو آپ نے اسپیشلی کہا, تو کس طرح کی ڈائٹ, کس طرح کی خوراک جو ہے گردے کے لیے بہتر ہو سکتی ہے, اس طرح کی لینی چاہیے, اور کس طرح کی خوراک سے بچنا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں صرف یہ ایک تو ہے, ایک عام نارمل ہیلدی آدمی ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے. نارمل ہیلدی آدمی کو اپنے لائف سٹائل کو اس طرح بہتر کرنا چاہیے. 2 چیزوں کے پلر ہیں ہر کسی بھی صحت مند معاشرے کے لیے یا ایک فرد کے لیے. وہ پلر کیا ہے؟ وہ ہے ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. اب ڈائٹ اور ایکسرسائز جو ہے نا یہ ایک طرح سے میڈیکیشنز ہیں آپ کی. ڈائٹ کو کیا کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں متوازن غذا کھانی. آپ نے کسی بھی چیز کی ایکسیس میں نہیں جانا. آپ نے اگر پروٹین, اب سمجھنے کی بات ہے کہ پروٹین ہے, کاربوہائیڈریٹ ہے, چکنائیاں ہیں, یہ 3 بڑے گروپ ہیں خوراک کے, تو آپ نے اس کو بیلنس رکھنا ہے. اگر ایک بندہ صرف کاربوہائیڈریٹ, مٹھائیاں, کولڈ ڈرنکس, آٹا, یہ بیکری کی چیزیں اور میدا اور اس قسم کی چیزیں ہی کھاتا جا رہا ہے, تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کے اندر جو انسولین سیکریٹ ہوتی ہے جو اس کو شوگر کو کنٹرول کرتی ہے, انسولین ریزسٹنس ہو جائے گی اور پھر شوگر کے چانسز بڑھیں گے. جب شوگر کے چانسز بڑھیں گے تو گردوں کے اوپر بھی اثر ہوگا. شوگر جو ہے وہ گردوں کو ٹارگٹ کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ وہاں پہنچ گئے جو میرا اگلا تھا. پیچھے ابھی میں چاہ رہا, دیکھیں یہاں تو ایک چیز یہاں ہوگی کہ یہ ایک میڈیکلی زبان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس رکھنا. اب دوسری طرف اسلام کے اوپر بات کروں تو یہ واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی جو ہے اس کے متوازن رکھیں, اس کو بیلنس رکھیں, اس کے اندر زندگی کے اندر کوئی میانہ روی رکھیں. جب اپنی زندگی کے اندر میانہ روی رکھیں گے
تو نہ کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے تو آٹومیٹک جو ہے میڈیکل تو آج آ رہی ہے, ہمارا دین 1400 سال پہلے یہ چیز کہہ رہا ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ ذیابیطس جو ہے وہ آلموسٹ مطلب میں اگر اس میں 70% یہ شاید میں بھی اس سے بھی زیادہ وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں بات کروں تو وہ ذیابیطس کے جو مریض ہیں ان میں ہی گردوں کا مرض ہوتا ہے. کیوں, کیا ذیابیطس اور اس کا کیا آپس میں ہے؟ بہت گہرا لنک ہے ذیابیطس کا اور اس کے ساتھ, اور خوراک کا بھی بہت گہرا لنک ہے. خوراک کو جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے, متوازن خوراک کھانی چاہیے, آپ کو بھوک رکھ کے کھانی چاہیے, بار بار کھانا ہی کھانا ہے اور کھابے کھانے ہیں اور پرواہ نہیں کرنی. تو یہ سارے جو بھی چیزیں ہم کھائیں گے, ہم نے کوئی بھی چیز کھائی اس کو اس جسم نے استعمال کرنا ہے. اگر وہ استعمال سے زیادہ بچی ہوئی ہے تو اس کو اس نے سٹور ہو جانا ہے. سٹور کس صورت میں ہونا ہے؟ فیٹ کی صورت میں سٹور ہونا ہے. ابھی وہ سٹور ہوئی ہے, یا تو پھر آپ مزید اور نہ کھائیں تو وہ سٹوریج میں سے کچھ نکلے اور وہ استعمال ہو جائے. اب وہ سٹوریج میں سے ویسے ہی پڑی ہوئی ہے, آپ نے پھر کھانا کھا لیا, پھر چینی کھا لی, پھر وہ بیکری کی چیزیں کھا لی, تو وہ جو سٹوریج ہے فیٹ کا وہ بڑھتا چلا جائے گا. وہ فیٹ کہاں جائے گی؟ اب وہ فیٹ جمع ہو جائے گی لیور میں. فیٹی لیور آج کل بڑا کامن, بہت کامن, ہر جگہ پہ وہ فیٹ پھیلنا شروع کر دے گی, آنکھوں کے نیچے, جسم میں, پیٹ پہ, ہر جگہ, ہارٹ پہ. تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ کنسیکوینسز, اس کے جو آگے نتائج ہیں وہ خطرناک ہوں گے. تو اگر آپ اس کو میانہ روی کے ساتھ استعمال کریں گے, آپ نے ڈائٹ کو بیلنس کیا, اتنی خوراک لینی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے. مجھے اگر آدھی روٹی کی ضرورت ہے, میں 3 روٹیاں کھاؤں گا, تو 2.5 روٹیاں کہاں جائیں گی؟ تو کہاں جائیں گی؟ اگر مجھے اسی طرح مطلب ہر چیز کو آپ جتنی اوور آل کیلریز کی بات کرتے ہیں, میں اگر سارا دن بیٹھ کے آفس میں کام کرتا ہوں, تھوڑی بہت میری ایکسرسائز ہے یا واک ہے, تو میں پکڑ کے اس مزدور کی طرح کھانا کھاؤں جو دن میں 9, 10, 12 گھنٹے کام کرتا ہے, تو اس کی خوراک اور ہے, میری اور ہونی چاہیے. اس نے تو اپنی خوراک وہاں پہ جذب کر لی نا. پانی کی بھی زیادہ ضرورت ہے, خوراک کی بھی زیادہ ضرورت ہوگی, مگر مجھے اپنے حساب سے دیکھنا ہے. تو یہ ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو کس قسم کا کام کرتا ہے اور اس کو کتنی خوراک کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے چہرے پہ اب سمائل, آپ بات تو ویسے کر رہے ہیں, سمائل اس وجہ سے آ رہی ہے کہ میں جب دیکھیں میرا تھوڑا سا مذہب سے بھی لگاؤ ہے, جب میں ادھر جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو یہی چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے فل پیٹ بھر کے نہیں, بس وہ تھوڑا سا وہ رکھ کے کھانی چاہیے, یہی دین کہہ رہا ہے, یہی ہمارا سائنس کہہ رہی ہے. بڑی سمپل بات, بڑی سمپل بات ہے. تو اس میں اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, اس میں کوئی اختلافات ہیں ہی نہیں. یہ تو بڑی وہی باتیں ہیں جو ہمارا دین بھی کہہ رہا ہے, سائنس بھی کہہ رہی ہے, ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں, ہم سب یہی کہہ رہے ہیں. اب اس پہ عمل کی ضرورت ہے کہ عمل ہم کتنا. ابھی جس طرح آپ نے ایک مزدور کی اور عام ایک اس کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس کو اتنی ضرورت ہے, وہ آپ اس کے مطابق کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا اس کا. ڈیفینیٹلی. اب آپ کا سوال تھا کہ جو شوگر ہے یہ کیسے نقصان کرتی ہے. شوگر بیسیکلی اس کے بہت ساری اس کے طریقے ہیں نقصان کرنے کے. ہمیں تو صرف بلڈ شوگر پتہ چلتی ہے نا کہ یہ زیادہ ہوئی ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس کا جو نقصان ہے وہ مائکروسکوپک لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے. جو ہماری چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی نروز ہیں, ان کے اوپر جا کے جب یہ مائکروسکوپک ڈیمیجز کر رہی ہوتی ہے, جس کو ہم انفلیمیٹری پروسیس کہتے ہیں, تو اس کے بعد آپ دیکھیں شوگر کے مریضوں کو کبھی ان کی فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں, ان کے پاؤں میں چوٹ لگ جائے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, زخم ٹھیک نہیں ہوتا, پھر آپ کو پتہ ہے اللہ نہ کرے پاؤں یا بلکہ ٹانگ کئی دفعہ کاٹنی پڑ جاتی ہے. اسی طرح جب وہ گردوں کے اوپر یا ہارٹ کے اوپر یا آنکھوں کے اوپر اٹیک کر رہی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ویسلز پہ کر رہی ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے. اتنی خطرناک بیماری ہے, اتنی خطرناک بیماری ہے, اور اس کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو گردوں کے اوپر اس کا یہ افیکٹ ہوگا کہ گردوں کو تو لے بیٹھے گی, گردے فیلئر کی طرف جا سکتے ہیں, جس کے بعد پیشنٹ کو اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ یا تو وہ ڈائلسس کرائے یا ٹرانسپلانٹ کرائے. اچھا, ذیابیطس کا مریض جو ہے یہ تو الارمک سچویشن آ گئی, اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے بھائی. جب بھی آپ نے تھوڑا سا رائٹ لیفٹ ہوئے, پرہیز نہیں کیا, خطرناک, تو گردوں پہ اثر ہو سکتا ہے. ذیابیطس کے مریض کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے چلے کوئی ٹائم تو لگے نا گردوں تک پہنچنے میں بھی, فوراً تو خرابی کی طرف نہ جائے, کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنا لائف سٹائل ایسا بنائے کہ وہ نقصان نہ ہو, یا ہو تو بہت دیر بعد ہو. دیکھیں لائف سٹائل کا ایک بیسک اصول جو میں نے ابھی بتایا نا, اس کے 2 بنیادی پلر ہیں. ایک ہے ڈائٹ یعنی غذا, اور دوسری ہے ایکسرسائز یعنی ورزش. ذیابیطس کے مریض کو بھی یہی کرنا چاہیے. کوئی بھی, ہر بندے کو, مجھے اور آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے. ہم صرف مطلب لوگوں کو نہ بتائیں, ہم خود بھی کریں. ہم خود بھی کرنا چاہیے. تو الحمدللہ ہم کرتا ہوں, میں آپ کو, ہم سبھی جو بھی کر سکتے ہیں. فٹنس بتا رہی ماشاءاللہ. آپ نے ڈائٹ کو وہی بیلنس رکھنا ہے,
اور ایک ٹائم پہ کھانا ہے، ہر وقت نہیں کھانا، اور جنک فوڈ سے بچنا ہے اور میانہ روی اختیار کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اب دوسری ایک اور خوراک کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے جو ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، سلاد اور فروٹ. یہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو قدرتی پلانٹس میں تیار ہوتی ہیں، قدرتی پودوں میں، پلانٹ پہ لگتی ہیں، وہ نہیں جو پلانٹس کے اندر تیار ہوتی ہیں. یعنی جیسے وہ فلانا فوڈ پلانٹ، روٹی پلانٹ ہیں جی، وہ مینگو پلانٹ، مطلب ایک قدرتی چیز، کیمیکل پلانٹ، مصنوعی نہیں، قدرتی چیزوں کے کوشش کریں کہ وہ چیزیں جو پلانٹ کے اوپر اگتی ہیں، پلانٹس کے اوپر، درختوں کے اوپر، بیلوں کے اوپر، یہ ساری سبزیاں، سلاد، یہ میکسیمم کھانی چاہیے. ہمارے یہاں شوگر والا، ذیابیطس والا مریض بھی فروٹ کھا سکتا ہے سوائے چند ایک فروٹس کے، اور اس کی بھی ایک لمیٹڈ مقدار ہے جس کو اس نے اوائڈ کرنا ہے. مطلب اس میں کیلا آ جاتا ہے، کیلا ہے، کھجور ہے، چیکو ہے، وہ مطلب جو بہت زیادہ میٹھی چیزیں ہیں، اور چند ایک جو ہے نا اگر اس کو گردے افیکٹ ہوئے ہیں تو پھر وہ کچھ اس میں ہم یہ جتنے مالٹے، کنو، اس ٹائپ کی چیزوں کو بھی ہم منع کرتے ہیں. ادروائز تو دیکھیں جی روٹین میں اس کے علاوہ بے شمار فروٹ ہے، آپ بے شمار فروٹ ہے. ایک کنسلٹنٹ جی، پروفیسر ہونے کی حیثیت سے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فروٹ اور سلاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، مارننگ، دوپہر کو، یا ایوننگ میں، یا جب مرضی کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو قدرتی چیزیں ہیں. میرا تو خیال ہے کہ اس کو ہر خوراک، یعنی چاہے وہ آپ کا مارننگ بریک فاسٹ ہے، چاہے وہ آپ کا لنچ ہے، چاہے وہ آپ کا ڈنر ہے، اس کو ہر ایک خوراک کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ لازمی یہ ہونا چاہیے جس کا سورس نیچرل پلانٹس ہوں، جس میں پتے سلاد کے، مولی، گاجر، کھیرا، ٹماٹر، اور اسی طرح کی بند گوبھی، دوسری خوراک کا حصہ بنائیں، خوراک کا حصہ بنائیں. اچھا، یہ اکثر کہتے ہیں کہ شام کے بعد کھانے سے رات کے کھانے میں اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، کوئی ایسے ہے کہ ایسی یہ بہت مسکنسیپشن ہے. خاص طور پہ سلاد کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح صبح کہتے ہیں جی صبح یہ کھیرے اور یہ پتے اور یہ سلاد اور یہ کھانے چاہیے. آپ نے بھی دنیا دیکھی ہوگی، مجھے بھی اللہ نے موقع دیا، ہم دنیا کے جو مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، 5 اسٹار 7 اسٹارس کو بھی دیکھا. وہاں جب آپ کا بریک فاسٹ شروع ہوتا ہے اس کے اندر ہر طرح کا فروٹ رکھا جاتا ہے، ہر طرح کی سلاد رکھی جاتی ہے. تو فروٹس ہو گئے، چاہے وہ فریش فروٹس ہوں، چاہے وہ ڈرائی فروٹس ہوں، اور سلاد، سبزیاں جو بھی ہوں، یہ سب آپ دیکھیں یہ اس کا حصہ ہے. اچھا، ایک ہم اس کے پورشن کر لیتے ہیں. پہلا پورشن تو یہ ہو گیا جی کہ اس کے اندر متوازن غذا، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ کھائیں، بلکہ تھوڑی سی کم رکھیں. بالکل. اور اس کے بعد ایکسرسائز، یہ ایک ہو گیا، اس میں ذیابیطس سے بھی بچنے کے لیے ہو سکتا ہے. سیکنڈ آ گیا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر یہ دو چیزیں، ایک سلاد اور دوسرا فروٹ، اس کو لازم کر لیں. کہ یہ چلے فروٹ ایک بندہ عام نہیں کر سکتا تو سلاد تو کر سکتا ہے نا. فروٹ کی دیکھیں جی، ہمارے ملک میں جتنا سستا فروٹ ہے نا، یہ تو ایک اللہ کی بہت بڑی، اچھا ہے، جتنا اچھا، فریش اور جتنا سستا، یہ بات ٹھیک ہے. ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ہم اگر کمپیریزن کریں کسی بھی یورپین ملکوں کے ساتھ یا عرب کنٹریز کے ساتھ، تو یہاں تو آپ چند 100 روپے میں فروٹ کا پورا تھیلا لے کے آ سکتے ہیں. یہ اتنا ایک غریب آدمی، وہ بھی فریش بھی نہیں. وہاں تو آپ کو ایک پیس پتہ چلتا ہے جی، یہ ایک سیب جو ہے یہ 800 روپے کا ایک سیب ہے، یا 700 روپے کا ایک کیلا ہے. تو آپ سوچتے ہیں کئی دفعہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب آتے ہیں جو دوسرے پلرز ہیں لائف سٹائل کے، ہم ان کو پلرز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. بنیادی پلر جو ہیں ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم اس کو انگلش کے لیٹرز کے ساتھ لنک کریں تو 4 ایس آپ نے یاد رکھنے ہیں. سلیپ ایک میڈیسن ہے. اگر آپ کی سلیپ اچھی ہے، ریسٹوریٹو سلیپ ہے، آپ ایوریج جو آپ کے سلیپنگ آورز ہیں وہ 8 گھنٹے، نیند 8 گھنٹے لینی چاہیے. بالکل. اگر ڈسٹرب ہے تو پھر ڈسٹرب سلیپ ہے تو پھر کسی کنسلٹنٹ سے جب سلیپ ڈسٹرب ہو رہی ہے تو وہ باقی چیزوں کو بھی ڈسٹرب کرے گی. دیکھیں نا، آپ کا آگے پرفارمنس ڈسٹرب ہوگی، افیکٹ ہوگی، آپ کی لائف، پرسنل لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کی پروفیشنل لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے، کاروباری لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے. آپ سوئے نہیں اور آپ پرابلم میں. آپ 4 ایس، ہاں، سلیپ 8 گھنٹے کم از کم لینی چاہیے. 8 گھنٹے کی سلیپ لینی چاہیے، اور کوشش کریں کہ وہ اس کے لیے جو آئیڈیل ٹائم ہے اس میں سلیپ لیں. آئیڈیل ٹائم جو ہے وہ جو سلیپ ریسرچرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رات 10 بجے سے لے کر صبح 4-5 بجے تک کا ٹائم آئیڈیل ہے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے. اس کے بعد آ جاتی ہے جی آپ کی اسٹریس مینجمنٹ. اسٹریس کو مینیج کریں.
स्ट्रेस के सामने बिल्कुल आपने वो नहीं डिफीट, परेशानी है, ज़हनी तनाव है, उसको कम करें। ठीक है, उसको कम करने का तरीका फिर वही है, आप जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फिर अगला उसका जो है सोशल कनेक्टिविटी, आपकी जितनी तीसरा आ गया, हाँ तीसरा ऐसा आ गया ना, सोशल कनेक्टिविटी। आप सोशली अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, फैमिली एंड फ्रेंड्स जो आपके करीबी हैं, तो वो आपकी फैमिली भी कंफर्टेबल, आपकी फैमिली भी आपकी फ्रेंड हो सकती है, और आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स आपके एसेट्स होते हैं, उनके साथ आप कनेक्शन रखें, उनके साथ आपकी शेयरिंग होती है, एंड शेयरिंग इज़ केयरिंग। और चौथा ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, जो हमारा रिलीजन भी हमें बताता है कि हमने जितना लिंक जो है वो स्पिरिचुअली फील करना है। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लोग उसको मेडिटेशन कह देते हैं, हमें पता है वो इबादत है, आपने वो सारा कैसे रखना है, उसको आपने मेंटेन करना है। तो ये चीज़ें जब आप रखते हैं, बैलेंस रखते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर, तो आपको आपकी लाइफ बड़ी बैलेंस हो जाती है, टेंशन फ्री हो सकती है, और बीमारियों आपसे दूर भागेंगी, आपसे दूर हो जाएंगी। और अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। अब मैं आया तो था कि माहिर अमराज़े गुर्दा है, लेकिन जो टिप्स दे रहे हैं यकीन कीजिए कि वो पूरी इंसानी, देखिए ज़िंदगी तो अल्लाह के इख्तियार में जितनी है, लेकिन वो आप मेरे ख्याल में तंदुरुस्ती के साथ, तंदुरुस्त तवाना, आज से हम भी अमल करने की कोशिश करेंगे इस पर। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे कि ये इसका हल क्या है, इलाज क्या है, ये होगी बीमारी, अब इसका इलाज भी तो कोई होगा ना। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बात हो रही थी कि गुर्दा ख़राब कैसे होता है, वो तो बात हो गई, इसमें कौन सी चीज़ें उनसे बचना चाहिए। भी ख़राब हो गया, इससे बचना भी तो है ना, एक बीमारी लग गई है, या बंदा वो वैसे तो ये तौबा नाउज़बिल्ला, ये ऐसी ख़तरनाक 2-3 बीमारियां हैं जिसमें गुर्दा और कैंसर, जो बंदा मतलब आप दिल का अमराज हो गया तो पता है यार ये कुछ ना कुछ इसका हल निकल आता है, तो गुर्दे में चला गया तो समझते हैं बस ये अब पेशेंट गया, अब कैंसर में चला गया तो पेशेंट गया। अब इस पे भी आएंगे। अब पानी जो है जिसका वो अखराज भी गुर्दा और मसाने से होता है, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, और कितना पीना चाहिए। बाज़ का तो ये होता है डॉक्टर साहब, बाज़ का तो ये होता है कि हम ये कहते हैं यार ये 6 लीटर पानी आपने पीना, मैं मुझसे तो नहीं पिया जाता, ठीक है, ये जी सुबह उठ के इतने गिलास पीने चाहिए जी, ये बहुत ज़रूरी है, रात को इतना पीना चाहिए पानी जी, ये वो दिन को इतना पीना चाहिए, भाई वो नहीं पिया जाता। तो कैसे इसको, कैसे वाकई इतना पीना चाहिए पानी, इसका भी कोई बैलेंस है? नहीं, पानी के बारे में ये बड़ा अहम सवाल वैसे आपने किया, आई अप्रिशिएट, थैंक यू। पानी के बारे में लोगों की ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। पानी ज़िंदगी है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक निज़ाम है, और वो है मतवाज़न, मियाना रवि। अब 6 लीटर पानी कोई पिएगा, इसका मतलब है कम से कम उसने कोई 24, 25, 30 गिलास पानी ऐसे ही। अच्छा, अब वो पानी कहाँ जाएगा? हमारे जिस्म में वैसे पानी बहुत अहम है, इतना पानी है हमारे जिस्म के अंदर, सॉलिड हिस्सा जो है वो कम है, और 2/3 से ज़्यादा जो है वो हमारे जिस्म में पानी है, पानी की शक्ल में चीज़ें हैं, ठीक है। हर जिस तरह दुनिया अल्लाह ने बनाई है इंसान का जिस्म, ब्रेन के अंदर भी हमारा अच्छा खासा पानी का हिस्सा ज़्यादा है, यानी अगर हम लिक्विड की बात करें तो ब्लड के अंदर भी सॉलिड कंपोनेंट्स कम है, लिक्विड ज़्यादा है। लेकिन हमें पानी चाहिए कितना? अच्छा, इसका एक सुनहरी असूल तो ये है कि पानी पीना है हस्बे ज़रूरत और हस्बे प्यास, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा कि आपकी और मेरी ज़िंदगी, या किसी भी और ऐसे बंदे की जो एक एग्जैक्टिव लाइफ गुजार रहा है, सारा दिन एसी में बैठता है, ऑफिस में बैठता है, कोई पसीने नहीं आ रहे, कोई उसके मतलब भाग दौड़ नहीं लगी हुई, मजदूरी नहीं कर रहा, बैठा हुआ है, तो उसका कितना पानी का ज़िया होगा जो जिस्म से निकलना है? वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1.5 लीटर निकलेगा पानी, 1.5 या 2 लीटर निकल जाएगा। तो उसको उतना ही पानी रिप्लेस करना है। 2 लीटर अगर पानी निकल गया है मैक्सिमम, तो 2.5 लीटर पी लेगा। यूरिन की है या कोई यही? तो वो आम तौर पे हमारे जैसे लोगों के लिए 6 से 8 गिलास आजकल के मौसम में, जहाँ थोड़ा सर्द मौसम है, ये मोर देन एनफ होता है। फिर सिर्फ पानी नहीं होता ना, आपने चाय पी है वो भी पानी का हिस्सा है, मशरूबात हैं, आपने कोई जूस पी लिया, आपने कॉफ़ी पी ली, कुछ भी, तो वो सब बेसिकली पानी के अंदर ही जमा हो रहे हैं। अब एक वो बंदा जो गर्मी के मौसम में बाहर खड़े होके सूरज के नीचे तपती धूप में मेहनत कर रहा है, वो सारा दिन मेहनत कर रहा है, ईंटें फेंक रहा है मजदूर, वो ईंटें लगा रहा है, हाँ। और एक इसी में बैठा हुआ, उसका आप बैलेंस नहीं कर सकते। उसके तो अंदर से पानी के वैसे ही 5, 6, 7 गिलास तो वैसे ही निकल जाने पसीने की सूरत में,
پھر پانی کا اخراج یہ ہمارے منہ کے ذریعے، زبان کے ذریعے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے بھی پانی بخارات بن بن کے اڑتا رہتا ہے، اور جب باہر سے بہت تیز دھوپ پڑ رہی ہے تو جسم سے بھی جو ہے نا وہ پانی نکل بھی رہا ہے اور وہ بخارات بن بن کے اڑتا بھی جا رہا ہے. تو پانی کیوں، اس بندے کو تو 6 گلاس پانی کی ضرورت نہیں ہے، 6 گلاس تو 8 گلاس تو پسینے سے ہی نکل گئے، اس کو ہو سکتا ہے 14-15 گلاس کی ضرورت ہو. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی 6 لیٹر یا 8 لیٹر پانی پینا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ گردوں کو کہہ رہے ہیں کہ تھک جاؤ بھائی، جلدی تھکو. ظاہر ہے جتنا بھی پانی لوڈ ڈالیں گے تو وہ لوڈ ڈال رہے ہیں آپ، اس کے اوپر لوڈ ڈال رہے ہیں، اور جسم کے اندر پانی جمع نہیں رکھنا گردوں نے. گردوں کا کام یہ ہے کہ پانی اگر زیادہ ہے تو اس کو نکالے، اور خدا نہ خواستہ گردے اگر پانی نہیں نکال سکتے تو کیا ہوتا ہے جی، وہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ جی پیٹ سے پانی پی گیا، پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا، تو پاؤں سوج جاتے ہیں، ہاتھ سوج جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ پانی آپ کے جسم سے جتنا نکلنا چاہیے وہ نکل نہیں رہا، تو اب وہ ٹانگیں سوج رہی ہیں، پاؤں سوج رہا ہے، چہرہ سوج رہا ہے، ہاتھ سوج رہا ہے، وہ پانی جمع ہو رہا ہے. تو ہمیں پانی جو ہے پیاس کے مطابق، ضرورت کے مطابق، موسم کے مطابق، انوائرمنٹ کے مطابق، اپنی جاب کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق پینا چاہیے. یہ ہے اس کا سینیریو. آپ نے جتنا خوبصورت احسن انداز کے اندر یہ بات عام انسان کو سمجھائی ہے، میرے جیسے بندے کو، عام بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یار اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھوستے رہیں پانی، ٹھوستے رہیں، آپ اونٹ کی طرح نہ پیئیں پانی. جتنی ضرورت ہے آپ کی باڈی کو، جتنا وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے باڈی، اتنا پیئیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جناب 8 لیٹر ہی پینا ہے. مطلب اگر وہ 2 لیٹر آپ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو 2 لیٹر دیں، اگر وہ 10 لیٹر ڈیمانڈ کر رہا ہے تو 10 لیٹر اس کو دیں. ایسے ہی ہے جی. اگر اتنی خدا نہ خواستہ بہت کام ہوتا ہے، اتنی ضرورت پڑ جائے، وہ ایگزامپل ٹھیک ہے کہ اب دیکھیں مئی جون کا مہینہ ہے، ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے تو اس کو ضرورت پڑ سکتی ہے، 15 گلاس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، 20 کی بھی پڑ سکتی ہے. اب آپ وہ ایک بندہ کہے جی اے سی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نکلا نہیں ہے، گاڑی بھی اے سی ہے، وہ کہے جی اس نے 20 پیا گلاس تو میں نے 20 نہیں پیا، تو مطلب یہ تو ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی یہاں پہ اہم جو لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مس کنسیپشن ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنا بہت زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں، وہ میں یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گردوں کی یا مثانے کی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو ہر بندہ ان کو ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، ہر بندہ ایک ہی نصیحت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پانی پیو، پانی پیو، پانی زیادہ پیو، پانی زیادہ پیو. اب یہ بعض اوقات بعض لوگوں میں اتنی خطرناک چیز ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ مثال کے طور پر جس کے گردے کمزور ہیں، اس کے گردے فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، زیادہ پانی کے مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے، اب اس کو پانی ماہر کنسلٹنٹ کو، ماہر امراض کو، اور ابھی وہ ڈائلسس پر نہیں گیا لیکن اس کے گردے کمزور ہو چکے ہیں. ایک یورولوجسٹ کو، ایک نیفرولوجسٹ کو، ماہر گردہ مثانہ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس کے گردے کمزور ہیں، اور وہ ڈاکٹر اس کو سمجھا رہا ہے کہ پانی آپ نے حسب پیاس پینا ہے، زیادہ نہیں پینا. کیوں؟ کیونکہ آپ زیادہ پانی پیئیں گے، گردے اس کو نکال نہیں پائیں گے اور وہ جسم میں جمع جلدی خراب ہو جائیں گے، وہ اور جلدی خراب بھی ہو جائیں گے، یا وہی پھیپھڑوں اور پیٹ میں چلے جائے گا، پھیپھڑوں میں چلے جائیں گے، پیٹ میں پانی چلا جائے گا، دل کے ارد گرد جمع ہو جائے گا، آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے. اب وہ کیا، اگر یہی وہ اس کو فالو کریں گے کہ پانی پانی پانی، ہوگا کیا کہ وہ گردے جو ابھی مزید شاید 5 سال 7 سال چلتے، پھر جا کے ڈائلسس کی ضرورت پڑتی یا نہ پڑتی وہ تو بات کی بات ہے، تو وہ 6 مہینے میں فارغ ہو جائیں گے. ایک یہ کنڈیشن ہے. دوسری کنڈیشن خطرناک صورتحال ہے، ایسے ہی پانی ضرورت کے بغیر، یہ بغیر آپ ایڈوائس کے پانی کو ہرگز نہ لیں. ویسے بھی دیکھیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کسی بھی چیز کی زیادتی تو وہ ویسے ہی غلط ہے. دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض کا لوگوں کے گردوں کی نالی میں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نالی میں پتھری پھنسی ہوئی، وہ نالی میں پتھری پھنس گئی، یا آگے مثانے سے آگے رستے میں کوئی رکاوٹ ہو گئی، پروسٹیٹ کی وجہ سے، رسولی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے. اب یورین پیشاب تو باہر آ نہیں رہا پورے طریقے سے، اور وہ پیچھے اوپر سے پانی پی جا رہا ہے، اوپر سے اسے یہ میسج دیا جا رہا ہے ہر طرف سے پانی پیو پانی پیو. اب وہ جتنا پانی پی رہا ہے، ہوگا کیا کہ نالی پہلے تھوڑی سی پھولی ہوئی ہے، پھر وہ اور، کیونکہ گردے تو اس کو خارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آگے رستہ ہی نہیں ہے، بلاکیج ہوئی ہے. تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ پہلے مثانہ پھولے گا، نالی پھولے گی، گردہ پھولے گا، اور وہی بات ہے کہ جو گردہ اس کا چلنا ہے ابھی کئی مہینے، کئی سال، پوری لائف چلنا ہے، تو وہ آپ جب اس کو آگے بلاکیج ہے اور پانی کا پریشر ڈالتے جا رہے ہیں تو وہ تکلیف بھی زیادہ ہوگی، نقصان بھی زیادہ ہوگا. تو پہلے اس پتھری کو نکال دیں. ہم آج کل تو بڑا سمپل ٹریٹمنٹ ہے، نو کٹ نو سٹچ، کوئی نہ کٹ لگاتے ہیں نہ سٹچ لگاتے ہیں. یہ بھی بات بڑی ضروری ہے، یہ بھی آپ نے بتایا کہ پتھری جو ہے
پتھری پہلے کیا پتھری بغیر آپریٹ کے ممکن ہے نکالنا؟ 100% ممکن ہے. کوئی آپریشن والا تو کانسیپٹ اب ہے ہی نہیں. اب تو ہم نے لیزر کے ذریعے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ عام زبان میں لوگ اس کو لیزر کہتے ہیں یا لیزر سمجھتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک اینڈوسکوپک پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. اس میں لیزر بھی یوز ہو سکتی ہے، نومیٹک ویوز بھی یوز ہو سکتی ہیں. انرجی کی مختلف قسمیں ہیں جو سٹون کو بیسیکلی بریک جا کے اندر سے توڑتی ہیں. جی بالکل. ایک فائن سی تار ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ سٹون کے اوپر ہم پہنچ کے اس کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. اچھا میں اس پہ آؤں گا پتھری کیسے بنتی ہے، لیکن ابھی پانی پہ پانی کا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں پانی جتنا ضروری ہے گردوں کے لیے، انسانی جسم کے لیے، اتنا ہی زیادہ خطرناک بھی ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ غلط کرنے سے، مطلب آپ بے جا استعمال کیے جا رہے ہیں، یا آپ کو ضرورت ہے پانی کی تو آپ پی نہیں رہے، یا ضرورت نہیں ہے تو آپ ایسے ہی ٹھوستے جا رہے ہیں. مطلب اس کا جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا رکھیں. یا ڈاکٹر اگر کوئی پرابلم ہو گئی تو جس طرح ڈاکٹر آپ ویسے کریں. اچھا سیکنڈ آ جاتا ہے کہ جیسے سردیاں ہیں، وہ کہتے ہیں نیم گرم پانی پینا چاہیے. اس کا پینا چاہیے نہیں، اس کی میں ریزن بتا دیتا ہوں کہ مجھے مطلب ہوتا ہے اس میں واقعی سردی بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. میں پانی پیوں تو مجھے یورن بغیر وہ مطلب بہت زیادہ اور بغیر اس کے روک ٹوک کے جانا شروع ہو جاتا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ اس کا کوئی خدا نخواستہ نقصان یا فائدہ یا کیا ہے، تو وارم جو مشروبات ہوتے ہیں عام طور پہ ان کا نقصان نہیں ہوتا اگر وہ درمیانے سے ماڈریٹ سے وارم ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ابلتا ہوا جلتا ہوا تو آپ کو وہ یہیں سے نیم گرم یا اس سے تھوڑا سا نیم گرم پانی ہے اس کے آپ غرارے کر لیں. نیم گرم پانی کچھ ملکوں میں یہ رواج ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی پیتے ہیں، تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. چائنا کی مثال ہے. ہاں اور وہ بیماریاں بھی کم ہیں وہاں پہ. جی اچھا اس میں صرف پانی ریزن نہیں ہے، ان کا لائف سٹائل ہے. سارا لائف سٹائل دیکھیں، ڈائٹ دیکھیں، ایکسرسائز دیکھیں، ساری چیزیں. تو یہ سارے اب آپ کو لوگ نظر اسی وجہ سے ہیلدی لوگ جہاں بھی ایوریج لائف بہت اچھی ہے، نیشنز ہیلدی ہیں، ان کی موٹاپا نہیں ہے، ان کی بیماریاں کم ہیں، اس کے اندر ان کی لائف سٹائل، ڈائٹ، ایکسرسائز اور یہ باقی چیزوں کا بڑا رول ہے. تو اس میں اس لیے تمام چیزیں مل کے آپ کی لائف سٹائل کو ڈیفائن کرتی ہیں، ہیلتھ کو ڈیفائن کرتی ہیں، آپ کی ایوریج اوسط عمر کو ڈیفائن کرتی ہیں، اور بیماریوں سے بچاؤ کی چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نارمل نیم گرم یا اس سے زیادہ سا مطلب زیادہ بہت زیادہ گرم نہ پیے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے گردوں کے اوپر مثال نہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اچھے اثرات. اچھا مشروبات جو ہیں آج کل بہت ساری ڈرنکس ایسی مارکیٹ کے اندر آئی ہوئی ہیں، جوسز ایسے آئے ہوئے ہیں جو کیمیکل زیادہ ہیں، کیا وہ بھی ایک ذیابیطس کے لیے تو وہ ڈاکٹر ایک ماہر امراض وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے. آپ بینگ اے کنسلٹنٹ آپ مثانے گردے اس چیزوں کو دیکھتے ہیں تو گردے کے اوپر کتنا سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں؟ بہت نقصان دہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ جتنے بھی کیمیکلز والی چیزیں ہیں جو آپ کو مختلف انرجی ڈرنکس کے نام سے ملتی ہیں یا آرٹیفیشلز ان کے اندر کوئی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اسپیشلی انرجی ڈرنک، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے. آپ کو اگر جوس پینا ہے تو قدرتی جوس پئیں، اور بلکہ آپ کو جوس بھی نکالنے کی کیا ضرورت ہے. فرض کر لیں اورنج جوس پینا ہے، آپ نے ایپل جوس پینا ہے تو آپ ایپل پکڑیں. یار ہم تو بلیسڈ ہیں، ہمارے ملک کے اندر ایپل بھی موجود ہے، فریش ایپل موجود ہے، جوس بھی آ جائے گا، مادہ بھی چلا جائے گا، اور وہ آپ کو فائبر بھی ملے گا. اس کے اندر آپ کوئی چیز لوز نہیں کر رہے، کوئی نقصان نہیں کر رہے. اگر آپ نے صرف اس کا جوس نکالا تو آپ نے فائبر تو لوز کر دیا جو بڑا اہم ہے. اس کے اندر بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہیں. تو آئیڈیلی تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کو پلپ سمیت، اس کے مادے سمیت، اس کے فائبر سمیت لیں. اگر کوئی مجبوری ہے پسند ہے ہاں تو آپ جوس وہ قدرتی لیں، نیچرل جوس لیں نا. یہ باقی جوس کہاں ہے؟ یہ تو دیکھیں میٹھے پانی ہے، فلیورڈ ہے. ہاں ان کے اندر جوس بھی ڈالا ہوگا، وہ کتنا ڈالا ہے وہ آپ اس کی جب آپ اس کی ڈیپتھ میں اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کسی ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے 100% فلانا جوس، کوئی بھی، مجھے ارسپیکٹو آف کہ وہ کون بنا رہا ہے کیا کر رہا ہے، آپ اس کے جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں اس کے اندر 90% پانی ہے اور 2% چینی ہے، 2% فلانا ہے، اور اس کے اندر جو ہم نے اس فرض کر لیں وہ 500 ml کا ڈبہ ہے تو 500 ml کے اندر جو 20 ml جوس ڈالا ہے وہ 100% اوریجنل ہے، وہ 20 ml، باقی 480 ml جو ہے وہ کیا ہے؟ نہیں مطلب وہ 100% جوس نہیں. تو اینی وے اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان کا فائدہ اٹھایا جائے. فریش فروٹ لیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب، منشیات بڑھتی جا رہی ہیں، آئس، دیگر شراب نوشی،
چرس، مطلب یہ میں چیزیں ایسی لے رہا ہوں لیکن منشیات میں ہی آ جاتی چیزیں، ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، فیشن سمجھا جاتا ہے، یہ گردے کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتی ہے؟ اگین یہ ٹاکسک مادے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آپ چیز لیں گے یہ تو وہ تو آپ کے پہلے آپ کی پرسنالٹی کو خراب کرتی ہیں. آپ تو الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں نا کاسے جوگے ہی نہیں رہے تسی، تو یو آر ناٹ ان یور. انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، آپ سینسز میں ہی نہیں. منشیات کا استعمال جو ہے گردوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک، اور اس کی فیلئر کا سبب بن سکتے ہیں. بالکل بن سکتے ہیں. دیکھیں نا کہ یہ چیزیں جتنی بھی یہ ٹاکسک مادے ہیں، یہ جو منشیات کے اندر ہوتے ہیں، اب وہ گردوں تو کوشش کرتے ہیں نا جی ان کو نکالا جائے، لیکن وہ کہاں تک نکالیں گے؟ اور پھر وہ اگر ڈپازٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ ہمارے گردے میں یا جگر میں یا اور جگہوں پہ، اور پھر نروز کے اندر، اعصابی نظام کے اندر، تو پھر دیکھیں نا اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. بندے کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رہتا. تو سب سے پہلے تو اس کی اوور آل ہر چیز، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، لباس، اس کی فیملی لائف، اس کی سوشل لائف، اس کی معاشرتی زندگی، ساری زندگی بیڑا غرق ہو جاتی ہے. اور اندر سے اس کے جو نظام ہے وہ یہاں آپ منہ سے شروع کر لیں، منہ سے لے کر اس کے بعد اس کی یہ خوراک کی نالی، معدہ، جگر، یہ ساری چیزوں کو، گردے، ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، یہ کسی بھی لحاظ سے فائدہ مند نہیں ہے، فائدہ مند نہیں، اس کا نقصان ہے، اس لیے ان کو منع کیا گیا. ڈاکٹر صاحب ایک بہت زیادہ عام طور پہ چیز ہمارے مطلب میں بھی رائٹ لیفٹ میں بھی، مطلب ڈاکٹرز تو نہیں کرتے ہوں گے لیکن عام ہوتا ہے کہ تھوڑی سی درد ہوئی ہے، سر میں درد ہوئی ہے، باڈی میں پین ہوئی ہے، پین کلر وہ لے لیں جی، فلاں پین کلر لے لیں، اور نیند نہیں آئی تو نیند کی ٹیبلٹ لے لینا. یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے؟ اتنے ہم بڑے بڑے ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت اہم بات کی آپ نے، خاص طور پہ پین کلرز. پین کلر جو ہیں یہ کبھی بھی بغیر ایڈوائس کے نہیں لینا چاہیے. خاص طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ گھٹنے کی درد ہے، ہاتھ کی درد ہے، کونی کی درد ہے، سر کی درد ہے، گولیوں پہ گولیاں کھاتے جا رہے ہیں. اور کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں انجیکشن بھی لگاتے ہیں. اب انجیکشن دونوں کا نقصان ہے، انجیکشن پین کلر ہو یا ٹیبلٹ کوئی بھی. دیکھیں انجیکشن میں بھی لگا رہے ہیں، انجیکشن پہلے آپ ایک نارمل پین کلر لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پیتھیڈین ڈیریویٹوز پہ چلے جاتے ہیں، مارفین ڈیریویٹوز پہ چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی مقدار بڑھاتے ہیں، پھر آپ مطلب آپ پہ اثر ہی نہیں ہوتا پین کلرز کا. تو یہ آپ اس کے ایک طرح سے، وہ بھی ایک طرح سے آپ اس کے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پین کلر لینی ہے، درد کی دوائی لینی ہے آپ کی باڈی میں، تو ڈاکٹر سے پوچھے بغیر وہ بھی بالکل نہیں لینی چاہیے، بالکل نہیں لینی چاہیے. دیکھیں نا خاص طور پہ یہ جو لوگ یوز کرتے چلے آ رہے ہیں، سال ہا سال سے یوز، مہینہ با مہینہ چلتے جا رہے ہیں، ان کے نقصان ہے. گردہ فیلئر کی ون آف دا ریزن ہے یہ. اچھا جی یہ جو پین کلر، یہ تو مین پوائنٹ تھا جو ہم اینڈ پہ لے گئے. پین کلر خاص طور پہ ایسے جس میں بڑی کامن گولیاں ہیں، ان کو ڈائکلوفینک سالٹ ہے، آئبوفرین سالٹ ہے، اور کئی سالٹ ہے، جو اگر آپ ایکسیسو ڈوز میں لے رہے ہیں بغیر آپ مشورے کے اور آپ ان کو لیتے جا رہے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی آپ کے گردوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اسی طرح بڑا کامن سالٹ ہے ایک پیراسیٹامول. پیراسیٹامول بھی اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں لیتے جا رہے ہیں وہ آپ کے جگر کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے. بہت ساری میڈیسن میں یوز پین کلر میں ہوتے ہیں جی، تو وہ آپ نے بغیر کسی مستند ڈاکٹر کی دوائی بھی نہیں لینی چاہیے نا. اچھا، اب ایک جو سوال آپ نے کیا تھا، گردوں کی یہ بیماریاں تو ہو گئیں اور یہ بھی ہو گیا، یورین کی ایشو، تو ان کی ٹریٹمنٹ کیسے ہونی چاہیے؟ سمپل، اس میں بھی ایک سنہری اصول وہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اور یہاں میں پھر وہ مثال دیتا ہوں جو میں ہر جگہ پہ کئی لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یار جب آپ نے ایک اپنا اچھا سا سوٹ سلوانا ہوتا ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی نائی کے پاس نہیں گئے. اور اسی طرح جب آپ نے ہیئر کٹنگ کروانی ہوتی ہے، ہیئرز میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو آپ کبھی بھی موچی کے پاس نہیں گئے. آپ سیلون میں جاتے ہیں، باربر کے پاس جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، آپ کی گاڑی کا کوئی انجن خراب ہو جائے تو اس کو آپ ہمیشہ میکینک کے پاس جاتے ہیں. تو انسانی باڈی ایک اتنی کمپلیکیٹڈ، اتنی کمپلیکس، اتنی مشکل مشینری ہے، تو اس کے لیے جو میکینک کہہ لیں، جو ڈاکٹر کہہ لیں، جو اس کو سمجھنے والا کاریگر ہے وہ کون ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے. تو ایک سنہری اصول یاد رکھیں، جب آپ کو یہ پرابلم ہے، آپ کی باڈی میں کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ نے کس کے پاس جانا ہے؟ اس کے کاریگر کے پاس. اس کا کاریگر کون ہے؟ ڈاکٹر ہے.
اور آپ کے گردوں میں اگر خرابی ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے پیشاب کی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی پتھری ہو رہی ہے، کوئی گردے فیلئر کا ایلیمنٹ آ رہا ہے، کوئی آپ کے گردوں میں ٹیومر ہے، کوئی پروسٹیٹ کا ایشو ہے، کوئی یورین کا مسئلہ ہے، یورین باہر نہیں آ رہا، بار بار آ رہا ہے، ادھر پین ہو رہی ہے، ادھر ہو رہی ہے، پیشاب میں خون آ گیا ہے، پیپ آ گئی ہے، پس آ گئی ہے، ریشہ آ گیا ہے، جسم میں سویلنگ ہو رہی ہے، یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو آپ نے کس کے پاس جانا ہے؟ اس کے کاریگر کے پاس ہے۔ اس کا کاریگر کون ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ آپ کا اینڈ پہ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد نذیر صاحب، ماہر یورالوجسٹ ہیں، ماہر امراض گردہ مثانہ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ایک بڑی چیز تھی یہ نئی میرے لیے سامنے آئی کہ بانجھ پن کے لیے وہ مرد میں مسئلہ ہو، وہ عورت میں مسئلہ ہو، تو وہ بھی ایک جو یورالوجسٹ ہے، جو نیورولوجسٹ ہے، وہی اس کا علاج بہترین طریقے سے کر سکتا ہے، اور وہ 100% پاسبل ہے، اس میں کوئی ایسی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس میں بہت سارے سبق آموز آج کا پروگرام تھا۔ اس میں اگر میں ایک ایک چیز پہ جاؤں تو یقین کیجیے وہ ہماری لائف کے ساتھ ٹچ کر رہی تھی کہ اس سے بھی یار بچنا چاہیے، اچھا یہ بھی ہمارے لیے ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اس کی کتنی ضرورت ہے، ایسی کتنی۔ لیکن ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا دین اور سائنس دونوں کو آپ موازنہ کر لیں تو وہی جو دین کہہ رہا ہے وہی آپ کی وہ سائنس کہہ رہی ہے، وہ بھی توازن رکھنے کا دین بھی ہمارا کہہ رہا ہے کہ توازن رکھیں، وہی سائنس کہہ رہی ہے۔ جب آپ توازن برقرار رکھ لیں گے، جب بیلنس رکھ لیں گے، جب اس کی آپ ساری چیزوں کو مینیج کر لیں گے تو بہت اچھے طریقے سے آپ جتنی بھی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں خوراک اچھی کر لیں، آپ سلاد فروٹ اچھے کر لیں، ایکسرسائز اچھی، وہ جو جتنی نیڈ ہے باڈی کو ایکسرسائز ضروری حصہ بنا لیں تو کافی سارے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔